اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ گزشتہ کل تبذیر کے سلسلے میں یعنی فضول خرچی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، ذرا ٹائم بھی آخری چال ہو چکا تھا، جلدی تفسیر ہو گئی یعنی جلدی ترجمہ مطلب ہو گیا، تو ارادہ ہے کہ اس کو ذرا سمجھ لیا جائے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے سامنے واقعات ہے، احادیث ہے، وہ سب بھی رکھیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بے موقع مت اڑائیے، بے موقع اڑانا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے موقع اڑانے والے کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ مخاطب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت اس کے مخاطب ہے، ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والی پوری امت اس کے مخاطب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے موقع بے محل مت اڑائیے، بھیجا مت خرچ کیجیے، بھیجا مت اڑائیے اڑانا۔ تو اس سلسلے میں میں نے گزشتہ کل تھوڑی تفصیل کی تھی، لیکن ذرا ٹائم آخری تھا تو جلد بازی ہو گئی، اس کی وجہ سے ارادہ ہوا کہ تھوڑا اس مضمون کو دہرا دیا جائے۔ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، فضول خرچی کرنا، بے موقع اڑانا، بھیجا اڑانا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ بے موقع اڑانے والے کو، بیجا خرچ کرنے والے کو، اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا، شیطان کا دوست قرار دیا۔ کس بنیاد پر؟ ایک تو ایک کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، لیکن اس نے عقل سے کام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہے اور میری پیدائش آگ سے ہے، آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی تو نیچے جاتی ہے، اور آگ کبھی مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس لیے میں آدم علیہ السلام کے سامنے جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ عقل سے اس نے کام لیا اور عقل سے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ جس کو دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت اور مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسے عقل ایک نعمت ہے، دولت بھی، مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کو اور اس دولت کو بے موقع کوئی بندہ اڑا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، نافرمانی میں لگا رہا ہے۔ تو شیطان نے بھی اپنی عقل کو، سمجھ کو نافرمانی میں لگایا، اور ایک مسلمان ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، خرچ دیا ہے، اور وہ بیجا اڑا رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکرہ ہے اور ناشکری کرنے والا ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو شیطان نے بھی عقل کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا، اور یہ مومن بندہ بھی اللہ کی نعمت مال کو غیر موقع پر، غیر محل میں گویا کہ بیجا اڑا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوا۔ اس اعتبار سے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا فضول خرچی کرنے والے کو۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اسراف کس کو کہتے ہیں، فضول خرچی کرنا کس کو کہا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں جو اصول ہے، ضابطہ ہے شریعت کے اندر، انفاق فی المعصیت یا فی المعاصی، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے، یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں، معاصی میں خرچ کرنا انفاق ہے۔ چاہے 1 روپیہ ہم اور آپ گناہ کے کام میں خرچ کریں گے تو بھی وہ اسراف میں داخل ہے، اور 1 لاکھ روپے ہم اور آپ اگر اللہ کی معاصی میں، نافرمانی میں خرچ کریں گے تو بھی وہ اسراف ہے۔ اب جیسے کہ ایک مثال لے لیجئے، بھروچ میں ہمارا ایک بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے،
اس نے جو ہے ایک بڑے میدان میں گھیراؤ کیا اور وہاں جو ہے یہ ہمارے بامبے سے ناچنے والیوں کو اور ناچنے والوں کو، گانے والیوں کو، گانے والوں کو، تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور بھروچ میں اعلان کر دیا کہ جس کو آنا ہے آئے، جس کو دیکھنا ہے دیکھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس نے 1 لاکھ خرچ کر دیا، تو معاصی میں، گناہ کے کام میں اس نے 1 لاکھ خرچ کیا، لہٰذا وہ کہلائے گا کہ بھئی مصری، اسراف، فضول خرچی کرنے والا ہے، بے موقع مال کو اڑانے والا ہے۔ تو انفاق فی المعاصی، گناہوں میں خرچ کرنا، یہ گویا کہ تبذیر ہے اور اسراف ہے۔ اب اس میں مان لیجئے کہ 10 روپے بھی اگر کوئی ناجائز جگہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی گویا کہ اسراف ہے، 500 خرچ کر رہا ہے وہ بھی اسراف ہے۔ تو ایک تو ایک معاصی میں خرچ کرنا اسراف ہے، یقینی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اچھا سے اچھا کپڑا پہن رہا ہے، اچھا سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، روزانہ اچھا کھانا گھر میں بنا رہا ہے، کھا رہا ہے، تو یہ اسراف میں داخل ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے کہ فلاں آدمی کا تو کیا کہنا، بہت اسراف کرتا ہے، جب دیکھو تب عمدہ کپڑا، نیا کپڑا، اچھا کپڑا پہن کر کے نکلتا ہے، بہت فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے۔ اور اس کے گھر کا تو کیا کہنا، جب دیکھو تب کھانا اچھا سے اچھا کھا رہے ہیں، کبھی بریانی ہے تو کبھی قورمہ ہے، کبھی کیا ہے، تو وہ اسراف میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جائز کام میں خرچ کرے آدمی تو جائز کام میں خرچ کرنے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ بعض وہ خرچ جو جائز کام میں خرچ ہوتا ہے، اگر وہ خرچ جو ہے مفضی الی المعصیت ہو جائے، یعنی گناہ تک پہنچانے والا ہو جائے، تب تو وہ اسراف کہلائے گا۔ اور اگر وہ خرچ گناہ تک نہ پہنچائے، معصیت تک نہ پہنچائے، تو وہ جائز کام میں خرچ کرنا اسراف نہیں کہلائے گا۔ اب اس کی موٹی سی مثال آپ اور ہم لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، آمدنی کے ذرائع اس کے بہت وسیع ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، خوشحال ہے، اور مالدار ہے، خوشحال ہے، آمدنی کے ذرائع اس کے وسیع ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے یہاں روزانہ کی آمدنی 500 ہے، یا روزانہ کی آمدنی 5,000 ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے۔ اب آمدنی 5,000 ہے اور وہ روزانہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھا کپڑا پہن رہا ہے، تو اس کے اوپر قرض چڑھے اس کا کوئی سوال ہی نہیں، قرض اس پر نہیں چڑھنے والا ہے۔ 5,000 میں اگر 2,500 خرچ کر رہا ہے کھانے پینے میں، 2,500 پھر بھی بچ رہا ہے، اور اگر 3,000 خرچ کر رہا ہے تو 2,000 پھر بھی بچ رہا ہے، تو اس کے ذمہ قرض ورض چڑھنے والا نہیں ہے۔ جائز کام میں، اچھا کھانا کھانے میں، اچھے کپڑے کے پہننے میں، گھر کے اندر عمدہ سے عمدہ گھر بنا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط گھر بنا رہا ہے، اس میں اس کا خرچ ہو رہا ہے، لیکن قرض کی اس کو نوبت نہیں آ رہی، قرض سے وہ محفوظ ہے، بلکہ اس کے یہاں بچت ہے، پیسے، رقم اس کی بچتی ہے۔ اور ایک ہمارا وہ بھائی ہے کہ جس کی مطلب آمدنی کم ہے، مثال کے طور پر آمدنی جو ہے مہینے میں سمجھ لیجئے کہ 15,000 روپے، اور اب وہ روزانہ کیا کر رہا ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا بنا رہا ہے اور اچھے سے اچھے کپڑے بنوا رہے ہیں بچوں کے اپنے۔ اب مان لیجئے کہ 3,000 روپے یا 2,000 روپے میٹر جو ہے کپڑا بنوا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پیسے تو 15 دن ہی میں یا 10 دن ہی میں سب خرچ ہو جائیں گے۔ اب وہ آگے کا مہینہ کیسے چلائے گا؟ وہ ہاتھ جوڑے گا جا کے کسی کے سامنے اور قرض لے گا۔ اب قرض آج کل کوئی سود کے بغیر تو دیتا نہیں، سودی قرض کے اندر وہ مبتلا ہوگا اور سود پر قرض لے کر کے آئے گا، اور گھر میں پھر کھائے گا، پیے گا، بال بچوں کو کھلائے گا۔ تو اس کی آمدنی کم ہے اور پھر وہ اچھا سے اچھا کھا رہا ہے، اچھا سے اچھا کپڑا لا رہا ہے اور گویا کہ بال بچوں کو کھلا رہا ہے، تو کہا جائے گا کبھی تو فضول خرچی کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے۔ تیری آمدنی جب 15,000 ہے تو اس کے حساب سے تجھے چلنا چاہیے۔ مان لیجئے کہ 3,000 روپے کپڑا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 روپے میٹر بھی کپڑا ملتا ہے، اور جب 100 روپے کپڑا ملتا ہے تو 100 روپے میٹر والا لے آ، اور 100 روپے لا کر کے اگر تم اپنے بچوں کو پہناؤ گے، خود پہنو گے، تو تمہیں قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اسی میں پھر تمہارا اعتدال کے ساتھ درمیانہ کھانا بناؤ، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، جو مطلب معتدل ہے، اعتدال ہے، ایسا کھانا بناؤ اور کھاؤ، تو آرام سے تمہارا 20,000 آمدنی ہے تو پورا مہینہ تمہارا آرام سے چل جائے گا، کسی سے قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی جو 20,000 آمدنی ہے اور وہ روزانہ اچھا سے اچھا کھانا بنانے لگے، عمدہ سے عمدہ حلوے لانے لگے، اور یہ گویا کہ قرض میں مبتلا ہو جائے،
تو یہ خرچ کرنا جو اس آدمی کا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا لا رہا ہے، حلوہ لا رہا ہے، پراٹھے لا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب اس کو کیا ہے، آخر میں جو ہے اس کو قرض لینے کی نوبت پڑے گی، اور قرض لے گا وہ سود پر قرض لے گا۔ اب جب سود پر قرض لے کر کے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ سودی قرض لینا اولاً تو بلا ضرورت شدیدہ بہت اضطراری حالت کے درست نہیں ہے۔ سود پر قرض لائے گا اور سود جب چڑھتا جائے گا تو اور پریشان ہوگا۔ لہذا اس کو کہا جائے گا کہ بھئی دیکھو، ایک تو وہ آدمی جس کی آمدنی 5,000 ہے روزانہ، 3,000 خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بچت ہے، وہ اچھا سے اچھا کپڑا پہن رہا ہے، عمدہ سے عمدہ کھانا کھا رہا ہے، اور کچھ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کھلا رہا ہے، تو وہ اس کے حق میں اسراف نہیں ہے۔ اور یہ 20,000 کی آمدنی والا جو گویا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھانے لگے، عمدہ سے عمدہ کپڑا بنانے لگے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ فضول خرچی کر رہا ہے۔ اس کو قرض لینے کی نوبت آئے گی، اور قرض لینے میں سودی قرض لے گا، اور سودی قرض لینا ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے، بلا ضرورت شدیدہ حرام ہے۔ تو سودی قرض لے گا تو سودی قرض لینے کی وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کا یہ خرچ جو ہے فی نفسی تو جائز ہے، مباح ہے، ہر وہ گویا کہ خرچ اور جو مباح ہو فی نفسی، لیکن اگر وہ مفضی الی المعصیت بن جائے تو وہ اسراف میں داخل ہو جائے گا۔ 5,000 جس کی آمدنی روزانہ ہے، اگر وہ 3,000 خرچ کر رہا ہے، 4,000 خرچ کر رہا ہے، اس کے بعد پھر بھی بچت ہے، تو اس کا روزانہ خرچ کرنا یہ خرچ مفضی الی المعصیت نہیں ہے، لہٰذا وہ خرچ اسراف میں نہیں جائے گا۔ اور جس آدمی کی آمدنی کم ہے اور روزانہ اچھا سے اچھا کھانا اور اچھا سے اچھا کپڑا اور اسی طریقے پر خرچ کر رہا ہے، تو اس کو قرض لینے کی نوبت پڑے گی، اور قرض لائے گا سود پر، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسرا آدمی اسراف کر رہا ہے، خرچ کرنے میں فضول خرچی کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ اسراف کی حقیقت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلے گا آخر میں کہ جس کی جتنی بڑی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آمدنی زیادہ ہے اور وہ آمدنی میں سے خرچ کرتا ہے اور بچت بھی ہے تو اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہے، لیکن آمدنی ہلکی پھلکی ہے، تھوڑی ہے، اور خرچ کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ، تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر اسراف کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کی کیا کیا نحوستیں ہیں، وقت ہو جاتا ہے، چونکہ تھوڑا وقت رہتا ہے، میں آج چھوٹے چھوٹے 2 واقعے عرض کرتا ہوں، مستند واقعے، کہ اسراف سے، فضول خرچی سے نسل پر، اولاد پر کتنا برا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک تو ہمارے مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان کا ایک واقعہ لکھا، اور ایک ہمارے حضرت قاری طیب صاحب مرحوم جو دارالعلوم دیوبند کے 49 سال محتمم رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی کی نحوست کے سلسلے میں یاد رکھیے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، شادی کے لیے پورے سال اس نے تیاری کی، اور پھر اس کے بعد براتیوں کے لیے قیمتی پتھر کے برتن بنوائے، اور جب بارات میں لوگ آ گئے، باراتی لوگ آ گئے، تو باراتی لوگ کے آنے کے بعد ہر ایک کے گلے میں 1,000 کا ہار پہنایا، 1,000 کا ہار ڈالا، اور جس برتن میں کھانے کے لیے دیا وہ قیمتی پتھر کا برتن تھا، کہا کہ کھا لو اور برتن بھی لے جاؤ۔ اور ادھر لڑکے والے نے کیا کیا کہ چڑیا گھر سے ہاتھی منگوایا، اور ہاتھی پر جو ہے بارات آئی، جیسے کہیں حملہ کرنے جا رہا ہو اس لیے ہاتھی منگوایا ہو، تو ہاتھی پر جو ہے گویا کہ دلہا میاں کو بٹھا کر کے بارات میں آئے۔ اب یہ گویا کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پتھر کے برتن بنوانے کی کیا ضرورت، اور ہر ایک براتی کو 1,000 پہنانے کی کیا ضرورت، یہ سب اسراف اور فضول خرچیاں لوگ مسلمان کرتے ہیں، اور بعضوں کے تاخیر میں انجام بہت برا ہوتا ہے، اور دوسرے بعض برا انجام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تو فضول خرچی میں یہ چیزیں آ جائے گی۔ تو بہرحال حضرت نے یہ کہا کہ اب برات والے جب واپس جانے لگے، ہاتھی پر برات آئی، برات والے جانے لگے، اور یہ گھر کے مرد لوگوں نے ان کو رخصت کیا، تو عورتیں پوچھنے لگی کہ مہر کیا مقرر کیا، بچی کا نکاح دیا تم نے، مہر بھی کچھ طے کیا کہ نہیں، مہر کچھ طے ہوا، کتنا ہوا؟ تو کہنے لگی نکاح ہی کہاں پڑھایا، نکاح نہیں پڑھایا، برات کو رخصت کر دیا، نکاح نہیں پڑھایا، اور مہر وغیرہ جو تجویز کرنی چاہے، طے کرنا مقرر کرنی چاہے وہ مقرر بھی نہیں کیا۔
فوراً لوگوں کو دوڑایا کہ بارات کو روکو، بارات کو روکو، نکاح ہوگا اور پھر بارات آگے جائے گی۔ تو یہ اصل جو نکاح تھا اسی کو بھول گئے اور رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ اسراف اور فضول خرچی کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ خیر، آگے جو میں حضرت قاری طیب صاحب کا واقعہ عرض کر رہا ہوں اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو فضول خرچی سے، اسراف سے، بے موقع اور بے محل اڑانے سے حفاظت فرمائے، تبذیر سے بچائے۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک عزیز تھے، ان کا بہت بڑا محل تھا، مکان تھا، اور بڑے گویا کہ خوشحال تھے۔ تو فرمایا کہ بڑے لڑکے کی جب شادی لگی تو انہوں نے پورے دیوبند والوں کو اور اطراف میں جو بستیاں تھیں ان لوگوں کو بھی کھلایا، اور 7 دن تک مسلسل کھلایا، صبح شام دونوں ٹائم دعوت چل رہی ہے، اور دیہاتوں میں گاڑیوں میں، بیل گاڑیوں میں کھانا لاد کر کے مطلب پہنچا رہے، کھلاتے رہے۔ تو یہ گویا کہ 7 دن 14 دن کی یعنی 14 دن کا ولیمہ کر ڈالا۔ اتنا خرچ کیا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آدمی جس نے 7 دن مسلسل لوگوں کو کھانا کھلایا، صبح شام دونوں ٹائم کھانا کھلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا، میں نے آخر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی وہی اولادیں کٹورا لے کر کے دیوبند میں بھیک مانگ رہی، کٹورا لے کر کے دیوبند میں بھیک مانگتے ہوئے میں نے ان کے لڑکوں کو، ان کے بچوں کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اندازہ کیجئے کیسا اڑایا باپ نے اور کیسا برا اثر پڑا اولاد کے اوپر۔ تو یہ اسراف اور فضول خرچی کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، مشفق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بے موقع بے محل مت اڑاؤ تم اڑانا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے موقع اڑانے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو یہ گویا کہ شیطان کا بھائی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے، اسراف سے بچے اور فضول خرچی کرنے سے بچے۔ تو فضول خرچی کی حد بتلا دی گئی کہ جس کے پاس جتنا مال ہو اسی حساب سے پاؤں کو پھیلائے۔ اب کم ہے مال اور پاؤں پھیلا دیا تو سودی قرض لینے کی نوبت آئے گی، حرام مال لینے کی نوبت آئے گی، اور اس کی وجہ سے وہ بری طرح پھنستا ہوا چلا جائے گا اور کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سب مثالیں بہت ساری ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض دفعے ایک آدمی کے پاس مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے، ہم اور آپ تو اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور یا تو یہ کہ تم ان سے پہلو تہی کرو، تغافل برتو، یعنی اسے تم اعراض کرو، سائل مانگنے والا آیا، تم اس سے جو ہے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ تم دو گے، تو اس سے تم گویا کہ تغافل برتو اور اس سے تم اعراض کرو۔ تو کس طرح سے؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کے رحمت، اپنے رب کے رزق کی امید کرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے۔ تمہارے پاس فی الحال ابھی کچھ نہیں ہے اور ایک سائل آ گیا کہ بھائی آپ کے پاس میں آیا ہوں، مجھے کچھ دو، میری کچھ مدد کرو، اور آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم کو امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے دیں گے، مجھے رزق عطا کریں گے اور میں اس میں سے خرچہ کروں گا، یہ امید تم کو ہے، تو ایسی صورت میں تم ان کو جھڑکو مت اور ان کو تم ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تم ان سے کہہ دو قولا میسورا، نرمی کی بات، یعنی نرم بات ان سے کہہ دینا، بہت ہی کڑک، ہٹ جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے، یہ تو خود میری جیب خالی، کیا مانگنے آ گیا۔ تو اس طریقے پر بعض لوگ جو ہے کڑک مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو تم اپنے پاس سے ہٹاؤ مت، بلکہ ان کو نرمی سے بات کہہ دو اور نرمی سے بات کر دو کہ بھائی دیکھو ابھی معاف کرو، آئندہ ہم دیکھیں گے، آئندہ ہم دیں گے، ابھی معاف کرو۔ تو اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم اللہ کی ذات سے امید کر رہے ہو اور انتظار میں ہو کہ اللہ رزق دیں گے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کریں گے تو میں خرچ کروں گا، اس وقت اس سائل کو تم جواب دو، لیکن نرم پہلو سے اور نرم گفتگو سے تم اس کو جواب دے دو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پس تم کہہ دو، تم ان سے نرمی کی بات کہہ دینا، یعنی مطلب یہ کہ نرم بات کے معاف کرو بھائی،
ابھی موقع نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بعض دفعہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ دولت مند ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے تکبر کا اظہار کر دیتا ہے، سائل کو ڈانٹ دیتا ہے اور سائل کو بھگا دیتا ہے۔ یہ ہمارے ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے واقعات وہ لکھتے ہیں، بہت سب مستند واقعات لکھتے تھے۔ ایک واقعہ وہاں انہوں نے اور لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان میں ایک آدمی تھا جس کی جائیداد اتنی تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں، اس کی ملکیت میں تھی، یعنی بنے تھے۔ اندازہ کیجئے، کروڑوں کروڑ کا مالک وہ تھا، تو 3 ریلوے اسٹیشن اسی کی زمین میں گویا کہ تعمیر کیے گئے، بنائے گئے۔ اس آدمی کا حال بتایا، ذکر کیا اس کے بیٹے کا حال ذکر کیا۔ اس آدمی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ چوراہے پر کھڑے تھے اور کچھ لوگ آ گئے کہ بھئی ہماری پریشانی ہو گئی ہے، ہماری یہ مشکل ہو گئی ہے، ذرا دور کر دو، پریشانی کو دور کر دو، محتاج حالت ذرا خراب ہے۔ یہ سوالات کیے اس سے۔ اس نے کیا کہا، ارے تم لوگ تو ایسے ہی بھوکے مرو گے، ایسے ہی ننگے رہو گے، کیا تم لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہو؟ مجھے تو اتنا ملا ہے کہ میں کہاں خرچ کروں گا یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور تم بھوکے ننگے بدن اور اسی طریقے پر آ جاتے ہو۔ یعنی اس نے مذاق اڑایا ان کا اور استہزاء کیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس انسان کا تو انتقال ہو گیا، اب اس کا بیٹا جوان تھا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، بیٹا جوان تھا۔ مولانا نے لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ بیٹا جو جوان تھا وہ باپ کے سائے کے اٹھنے کے بعد آزاد ہو گیا، اس کے ساتھ ہی جو لوگ ساتھ میں آس پاس رہنے والے لوگ تھے اس نے اس کو بہکایا اور اس کو شراب میں مبتلا کیا، اور اس طریقے پر دوسری بے حیائی کے تمام کاموں میں اس کو لگایا۔ پھر اس کے بعد کہا کرے یہاں کیا رہتے ہو تم جو ہے لاہور آ جاؤ، لاہور لے گئے، وہاں پر گھمایا پھرایا۔ پھر اس کے بعد کہا اس دنیا میں، اس ہندوستان میں کیا رہتے ہو، بینکاک ایک جگہ ایک ملک وہاں کہا کہ چلو وہاں لے گئے، پھر وہاں سے پھرا کے لائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نوجوان عیاشی میں پڑ گیا، شراب میں مبتلا ہو گیا اور ناعاقبت اندیشی میں مبتلا ہو گیا، اس کو اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں۔ ساری زمینیں اس نے بیچ ڈالی۔ کتنی زمینیں تھی اندازہ کیجیے، 3 ریلوے اسٹیشن جس کی زمین میں مطلب آباد ہو لگائے گئے، اس کی کتنی زمینیں ہوگی۔ لیکن اس نوجوان کے بارے میں لکھا حضرت نے کہ وہ نوجوان دھیرے 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 اتنا بدحال ہو گیا کہ اپنا گھر بھی بیچ دیا، اپنا مکان جو تھا وہ بھی بیچ دیا۔ مکان بیچنے کے بعد جس چوراہے پر اس کے باپ نے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، ارے تم کیا بھوکے، تم تو بھوکے ہی لوگ رہو گے، تم تو ننگے ہی لوگ رہو گے، مانگنے ہی والے رہو گے، یہاں مانگنے کے لیے آئے گئے۔ وہیں پر یہ نوجوان بچے کو دیکھا گیا کٹورا لے کر کے کھڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عبرت دکھاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں مومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنین کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا رہے ہیں کہ تم لوگ اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو اور تکبر سے، گھمنڈ سے بچو۔ اگر کبھی کوئی سائل تمہارے سامنے آ جائے اور تمہارے پاس ہو تو دے دو، اور اگر نہ ہو تو ان سے نرم بات کہو، قولم میسورہ، نرمی کی بات کہہ دینا ان سے کہ بھائی ابھی معاف کرو، آئندہ جب ہوگا ہم دیں گے، ابھی نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کو جواب دے دو۔ تو یہ قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے لیے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تاکہ ہماری نسل بھی محفوظ رہے اور ہم اور آپ بھی گویا کہ برائیوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، آج دنیا میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں میں مسلمان پر مظالم ڈھائے جا رہے۔ پروردگار عالم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
تو مسلمانوں سے مظالم کو دور فرما، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی تو مدد فرما، نصرت فرما، امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ بڑی بڑی تدبیریں ظالم کفار مشرکین کی چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، یا اللہ تو ان کی تدبیروں کو فیل فرما، تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت کے سامنے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، یا اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، نصرت فرما، مدد فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی تو حفاظت فرما یا اللہ۔ آج دنیا میں بہت ساری جگہوں میں ارتداد کا بھی فتنہ پھیل رہا ہے، یا اللہ ہمارے بچوں اور بچوں کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ایمان پر سب کو قائم و دائم فرما، قائم و دائم رکھ، یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔